اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف
نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ۔ الحلال ما احل والحرام ما حرم الدین ما شرع والامر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الغفور الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج 20 رمضان وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطن کو واضح کیا۔ یہ حق ہے اور یہ باطن ہے۔ یہ شروع کی تکلیفیں تھیں، دکھ آئے، مصائب آئے، وطن چھوڑنا پڑا، مختلف قسم کے اذیتوں کا شکار ہو گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جس طریقے سے چھپ کر ہجرت ہوئی، جس طریقے سے سارا مال چھوڑا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو جو انہوں نے دی، اس انداز میں انہیں فتح نصیب فرمائی ہے کہ قیامت تک ہم جب بھی 20 رمضان کا دن آتا ہے تو ہر مسلمان کا سینہ باغ باغ ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ فتح مکہ ہے۔ ہماری کامیابی کا سب سے بڑا معراج وہ فتح مکہ ہے۔ تو یہ وہ بیت اللہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، جس کی قسم کھائی جا رہی ہو، جو کائنات میں روئی زمین پر سب سے بہترین مقام، جس کو دنیا کا بیچ کہا گیا، جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، جس کے ایک ایک چھپے کو حرم بنایا ہے۔ اس لیے کہتا ہے حرام، مسجد حرام۔ یہاں آپ چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، یہاں آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یعنی اس کی حرمت ہے، اس کے حدود ہیں۔ جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کا ارادہ کیا تو جب وہ ذوالحلیفہ کے قریب پہنچا، جہاں سے حدود شروع ہوتی ہیں حرم کی، تو سب سے پہلا جو ہاتھی تھا اس کے کان میں کسی چرواہے نے کہہ دیا، آگے اللہ کے گھر کا حد شروع ہو رہا ہے، آپ نے چلنا ہے تو چلیں۔ اب اگر وہ ہاتھی چلتا تو پیچھے سارا لشکر چلتا ہے، اگر یہ ہاتھی رک جاتا ہے تو پیچھے سارا لشکر رکے گا۔ تو لشکر کے لوگوں نے ہاتھی کو مار مار خون خون کیا، ہاتھی نے ہلنے کا نام تک نہیں لیا۔ لوگوں نے ابرہہ سے کہا کہ ہاتھی تو آگے بڑھ نہیں رہا، جب یہ ہاتھیوں کا لیڈر ہے، یہ آگے بڑھے گا نہیں، پیچھے لشکر جائے گا نہیں، تو آپ سے گزارش ہے اب ہم کیا کریں؟ کہا بس یہیں پڑاؤ ڈال دو۔ تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا، کہا اب مکہ پہ آپ چڑھائی کریں اور لوگوں کے مال حذف کریں، لوگوں کی جائیداد پر حملہ کریں۔ تو اس میں حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے اونٹ بھی یہ لے کے آ گئے۔ جب ان کے اونٹ لے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ میرے اونٹ ابرہہ کا لشکر لے گیا، تو وہ بہت بڑی ان کی جسامت اور خوبصورت انسان، وہ ان کے پیچھے چلے گئے۔ ابرہہ نے ان کو آتے دیکھا تو دل میں رعب طاری ہو گیا کہ ایسا خوبصورت، لمبا چوڑا، حسین نوجوان اور بڑی قد قامت کا انسان سامنے آ رہا ہے۔ تو وہ آتے ہی کہا کہ میں قریش کا سردار اور آپ میرے اونٹ بھی لے کے آئے ہیں۔ تو ابرہہ مسکرانے لگا کہ حضرت آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، میں تو بیت اللہ ڈھانے والا ہوں، میں تو بیت اللہ کو مٹانے والا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب بھی مسکرائے،
کہ ابرہا میرے اونٹ مجھے دے دو، یہ میری ملکیت ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چھوٹے سے پرندے ابابیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب اصحاب فیل آئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فرشتے نہیں آئے، کوئی انسانوں کی مخلوق نہیں ان سے لڑنے آئی، اللہ نے اپنی طاقت دکھائی اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ تو ابابیل کے منہ کا ایک کنکر، وہ کنکر نہیں تھا، وہ ایٹم بم بن کے ان کے اوپر گرا۔ انسان کے اوپر گرتا تھا تو سر سے لے کر حلق تک، حلق سے لے کر پیٹ اور پاخانہ کے راستے وہ کنکر نیچے اتر جاتا تھا، آدمی میں آگ لگ جاتی تھی، آدمی وہی ڈھیر بن کے بوس بن جاتا تھا۔ ہاتھی کے اوپر گرتا، ہاتھی دو ٹکڑے ہوتا، آگ لگتی، بھوسا بن جاتا، سارا لشکر تباہ ہوا۔ ابرہہ کا نمبر آیا، جب ابرہہ کا نمبر آیا تو ابرہہ کا یہ ہاتھ جھڑنے لگا، ہاتھ جھڑنے لگا، تو یہ دیکھ رہے کہ یہ میرا ہاتھ کیوں جھڑ رہا ہے، پھر یہ ہاتھ جھڑنے لگا اور پھر پیروں سے یہ جھڑنے لگا، کرتے 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 ابرہہ بھوسا بن کے نیچے گرا، کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ بیت اللہ ہے جسے قریش نے بتوں سے سجایا ہوا تھا، بت رکھے تھے، اور کتنے تھے؟ 360 بت۔ یہ پانی دینے کا بت ہے، یہ اولاد دینے کا بت ہے، یہ پریشانیاں دور کرنے کا بت ہے، یہ موسم کا بت ہے، یہ حالات کا بت ہے۔ تو یہ بت تھے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، مختلف ان کے نام تھے۔ اس بیت اللہ کی حرمت آپ دیکھیں، جب سب سے پہلا کام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا اور ایک بت جو بڑا تھا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے بت گرے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ایک نوجوان ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا یہ آپ نے توڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آ کے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے بت پر کھلاڑی جو ہے جس سے انہوں نے اس سارے بتوں کو توڑا تھا وہ ان کے گردن میں تھا۔ کہا آپ ان سے پوچھ لیں۔ کہا یہ بول نہیں سکتے۔ کہا جو بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جو بول ہی نہیں سکتا؟ تو رب تو وہ ہے جو اس پوری کائنات کو چلاتا ہے، رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، رب وہ ہے جو بحر و بر کا مالک ہے، رب وہ ہے جو خلا ثاری اور ثریہ کا مالک ہے، رب وہ ہے جو نوری اور ناری کا مالک ہے، رب وہ ہے جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، رب وہ ہے۔ تو یہ فتح مکہ جو تاریخ ہے، جس وقت بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ دن اس بچیوں کی عزت، عورتوں کی تقدس، ماں باپ کا احترام اور بیت اللہ کی اس وقت جو رونقیں ہیں، یہ بحالی کا منظر جو ابھی بیت اللہ پیش کر رہا ہے، یہ وقت یہاں آج کے دن سے شروع ہوا۔ رمضان تھا، 20 رمضان، اور 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے 5,000 لشکر کو ڈیوائیڈ کیا، 1,000 لشکر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو دیا، اور اسی طرح حضرت ابو ذر کو دیا، زبیر بن عوام کو دیا۔ آپ نے لشکر کو تقسیم کیا اور 5,000 کے ساتھ آپ خود آئے۔ آپ کے لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن عبادہ، وہ لشکر کے سپہ سالار، تو آپ کے ایک سیدھے ہاتھ پر ابو بکر تھے، آپ کے الٹے ہاتھ پر حضرت اسعد بن زرارہ، یہ آپ کے الٹے ہاتھ پر تھے، اور حضرت زید بن حارثہ آپ کے پیچھے تھے، اونٹنی پہ سوار تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں، تو یہ پہلے ہی مکہ میں آ گئے، تو مکہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا کہ مکے والے لوگ ان کو دیکھیں۔ انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیمے دور دور لگائیں اور اپنے خیموں کے آگے آگ جلائیں تاکہ یہ دیکھیں کہ لشکر بہت بڑی تعداد میں ہے، لڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لڑائی چاہتے ہی نہیں تھے کہ لڑائی ہو، خون ریزی ہو۔ تو حضرت عباس جب گئے تو حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کی آواز سنی، تو حضرت عباس نے انہیں آواز دی، یا ابا انزلہ، یہ حضرت ابو سفیان کی کنیت ہے۔ تو انہوں نے آواز سنی، کہا کہ یہ تو حضرت عباس کی آواز ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے یا ابا فضل، کہنے لگے کیسے؟ کہا یہ لشکر دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ہم ابھی بات کر رہے تھے میں اور فضیل، کہ میں فضیل سے کہہ رہا تھا یہ کون سا لشکر آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے بنو ابو بکر آ گئے ہوں۔ کہا بنو ابو بکر اتنے تعداد میں تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ کہا پھر یہ کون ہے؟ کہا یہ تو کوئی اور ہی لشکر لگتا ہے۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے نہیں، یہ اللہ کے رسول کا لشکر ہے۔ کہا اب تمہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ کہا مجھے حفاظت، مجھے امان دے سکتے ہو؟ کہا آ جائیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان کو پیچھے بٹھا لیا اور لشکر کے قریب جہاں پڑاؤ تھا وہاں آنے لگے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو سفیان پیچھے ہے، تو کہا اب ان کو یہیں پہ ان کا کام تمام کریں۔ تو وہ ان پر وار کرنے جیسے بڑھ رہے تھے کہ یہ رہا ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن۔ تو حضرت عباس نے جب آواز سنی کہ حضرت عمر تو انہیں قتل کر دیں گے، تو حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر تھا دلدل انہیں تیز کر دیا اور جلدی لشکر کے قریب پہنچے۔ حضرت عباس جلدی ابو سفیان کو لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں۔ تو اتنے میں حضرت عمر ننگی تلوار لے کے اندر گھسے، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس اللہ کے دشمن کی گردن اڑا دوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے عمر یہ بنو عبد مناف میں سے ہے نا، اس لیے تم جلدی کر رہے ہو، یہ بنو عدی میں سے ہوتا تو کیا تم ایسا کرتے؟ تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے پیارے عباس، خطاب کے اسلام لانے سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی آپ کے اسلام لانے سے ہوئی ہے، کیونکہ خطاب کے اسلام سے میرے نبی کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کے اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی ہے۔ پھر یہ لشکر جب مکہ میں داخل ہوا اور حضرت سعد بن عبادہ نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، آج کوئی نہیں بچے گا۔ تم نے پتھر مارے تھے نا، گالیاں دی تھیں، تم نے اجڑیاں ڈالی تھیں، تم وہی ہو نا حوار بن اسود جو اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب کو زخمی کر کے اور وہ اسی حالت میں شہید ہو گئی اسی زخم کی وجہ سے۔ تم وہی عثمان بن ابی طلحہ ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کو یوں کہا تھا کہ آپ میرے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ تو اليوم یوم الملحمہ۔ تو حضرت ابو سفیان آئے، یا رسول اللہ آج گرم دن ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں آج گرم دن ہے نہیں۔ کہا پھر؟ کہا اليوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ وہ انہیں اپنے سارے ظلم ستم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا کوئی قصور ہے نہیں جس پہ میں تمہیں سزا دوں۔ وہ حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ حضرت سعد بڑے غصے والے ہیں، کہیں تلوار ان کی چل نہ جائے، آپ یہ جو سپہ سالاری کا جو جھنڈا ہے یہ آپ ان سے لے کر کسی اور کو دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، آپ کا حلم دیکھیں۔ آپ نے کہا ان سے لے کے کسی اور کو دوں گا تو انہیں تکلیف ہوگی، اور ایک وقت جنگ کی حالت میں جنگ بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، کمانڈر کو پیچھے کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا حضرت سعد کے بیٹے کو بلاؤ۔ تو حضرت سعد کا جوان سالہ بیٹا قیس وہ آئے، کہا جی یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا مجھے دے دو۔ تو وہ گئے، ابا جان جھنڈا مجھے دے دو۔
کہا کہ کیوں؟ کہا اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی نشانی لا کے دیں، مجھے تیری بات پہ یقین نہیں، مجھے نشانی لا کے دیں۔ تو وہ گئے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ ابا تو نشانی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی سیاسی جھنڈا نہیں تھا، یہ نبوت کا جھنڈا تھا، یہ اعزاز تھا، یہ بہت بڑی عزت اور مرتبت کا مقام تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی پگڑی اتاری اور کہا یہ جا کے ان کو دکھا دیں۔ تو انہوں نے دور سے جیسے اللہ کے نبی کی پگڑی اور امامے کو دیکھا تو آ کے پگڑی کو چوم کے کہا قربان یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہوں، اور اپنا جھنڈا بیٹے کے حوالے کر دیا۔ پھر جو تاریخ رقم ہوئی میرے عزیزو، یہ آج جب یہ سورج نکلے گا تو یہ فتح مکہ پر جب یہ سورج پڑے گا تو کیا کرنیں ہوں گی۔ جس وقت آپ لشکر لے کے نکلے تو ایک کتیا نے بچے دیے تھے، کتیا نے رستے میں بچے دیے تھے۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا، حضرت جریر بن سراقہ کو بلا کے کہا جریر یہاں کھڑے رہنا جب تک یہ سارا لشکر گزر نہ جائے، اس کتیا کے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہ صحابی کھڑے رہے، سارا لشکر گزر گیا، پھر وہ وہاں سے چل دیے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ رقم کی جس اس وقت ساری دنیا اس تاریخ کے لیے حیران و پریشان ہے کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے کر کے دکھایا۔ تو میرے عزیزو، آج فتح کا دن ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا۔ زمین و آسمان کے درمیان فتح تو بڑی آسان چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، بدو، آپ نے ان سے کہا کہ تم وہ وقت دیکھو گے جب سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تم وہ وقت دیکھو گے جب روم اور فارس میری حکومت میں آئیں گے، اور تم دیکھو گے جب کل قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا میری ساری باتیں سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ جب بھی وہ حضرت عمر کی محفل میں آتے تھے، حضرت عمر ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے۔ کسی نے پوچھا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ دونوں باتیں تو سچی ہو گئیں، روم اور فارس بھی مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہے، اور سارا عرب بھی حضور کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اب یہ تیسری نشانی بھی کل ضرور ثابت ہوں گی کہ اللہ کا نبی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے کہ یہ دونوں باتیں سچ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ تیسری بات میں جب حضور کسی کا ہاتھ کل قیامت پکڑیں گے تو جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح معاف کرنے کا جذبہ رکھیں جیسے میرے حضور نے کیا، اس طرح درگزر کرنے کا جذبہ رکھیں جیسے میرے حضور نے اس 20 رمضان کو تاریخ رقم کی، جو ہمارے لیے معراج بھی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں آخر میں ایک بات کہوں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے والد صاحب حاجی خورشید احمد، کل انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور یہ 2 دن ان کے لیے بڑے ڈاکٹروں نے حساس قرار دیے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں، اس فتح کے دن، اور اب کل ہم داخل ہو رہے ہیں تیسرے عشرے میں، تو ہم ان سمیت تمام جتنے بیمار ہیں، تمام جتنے فوت ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے دعائے صحت اور دعائے مغفرت ضرور کریے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ کے پیاروں اے روزہ داروں، آئی ہے یہ ندا، رحمتوں کے در